امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں جمعے کو مذاکرات کا امکان، دونوں ممالک کے اعلیٰ وفود مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس اور صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف شامل ہیں۔ ایران کی جانب سے پارلیمنٹ اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی شرکت متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی درخواست قبول کر لی۔ مذاکرات کا مقصد خطے میں امن اور جاری کشیدگی کو کم کرنا بتایا گیا ہے۔ امریکی صدر کا ایران پر حملے 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے کا اعلان، جنگ بندی کو آبنہ ہرمز کھولنے سے مشروط قرار دے دیا گیا۔ ٹرمپ کی پاکستانی قیادت سے گفتگو، درخواست پر فیصلہ کرنے کا دعویٰ، امریکہ کا تمام عسکری اہداف حاصل کرنے کا بھی دعویٰ، ایران کی 10 نکاتی تجویز کو مذاکرات کی بنیاد قرار دے دیا گیا۔ شہباز شریف کی جانب سے ڈیڈ لائن میں توسیع اور ہرمز کھولنے کی درخواست کی گئی تھی۔ ٹرمپ کا جنگ بندی کے بعد 100% فتح حاصل کرنے کا دعویٰ، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے لیے مضبوط فریم ورک موجود ہے۔ 15 نکاتی منصوبے کے بیشتر نکات پر اتفاق، باقی پر پیش رفت جاری ہے۔ ایران کا جوہری مواد حتمی معاہدے کا اہم حصہ قرار دے دیا۔ امریکہ کا اپنا ہرمز میں ٹریفک اور سپلائی میں مدد دینے کا اعلان، خطے میں مثبت پیش رفت اور ایران کی تعمیر نو کے امکانات بھی ظاہر کر دیے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، ایران بھی عارضی جنگ بندی پر رضامند، ایران نے جنگ بندی کی تجویز منظور کر لی، 2 ہفتوں کے لیے خطے میں جنگی وقفہ ہوگا، پاکستان کی سفارتکاری رنگ لے آئی، آبنہ ہرمز میں محفوظ ٹرانزٹ ممکن ہے، امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم ہونے لگی، اسرائیل بھی عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا۔ ایران کا اپنا ہرمز 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کا اعلان، وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستانی قیادت کا شکریہ، شہباز شریف کی اپیل پر ایران کا مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرنا، امریکہ اور ایران کے درمیان 10 نکاتی فریم ورک پر اتفاق، حملے رکنے کی صورت میں ایران کی دفاعی کارروائیاں بند کرنے کا اعلان، آبنہ ہرمز میں محفوظ راستہ دینے کے لیے تکنیکی شرائط عائد۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا، اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جنگ بندی کی تصدیق، اسرائیل کی جنگ بندی کو آبنہ ہرمز کھولنے اور حملے روکنے سے مشروط قرار دے دیا گیا۔ لبنان کے محاذ پر کشیدگی برقرار رہنے کا امکان ہے، اسرائیل کی امریکہ کی ایران مخالف کوششوں کی حمایت کا اعلان، ماہرین کا کہنا ہے کہ لبنان کو باہر رکھنے سے خطے میں تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل جنگ بندی کا عالمی سطح پر خیر مقدم، اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریز کا فریقین سے عالمی قوانین پر عمل کا مطالبہ، دیر پا آمد کے لیے جنگ بندی کی شرائط پر مکمل عمل درآمد پر زور، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی جامع امن معاہدے کی تجویز، ایران کی 10 نکاتی تجویز کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا گیا، انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کا خود مختاری اور سفارتکاری کے احترام پر زور، امن فوجیوں کی ہلاکت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اماراتی صدارتی مشیر انور کرکاش نے امریکہ ایران جنگ بندی کو خوشائند قرار دیا، متحدہ عرب امارات نے جنگ سے بچنے میں کامیابی حاصل کی، خود مختاری، وقار اور کامیابیوں کے دفاع کا دعویٰ، پیچیدہ علاقائی منظرنامے میں مضبوط گرفت برقرار رکھنے کا اظہار، اماراتی قوت، استقامت اور ثابت قدمی کی تعریف، اماراتی ماڈل کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ حالیہ سیز فائر کا اعلان اور اس پر فوری عمل درآمد ایک بڑی کامیابی ہے، عالمی سطح پر پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑر کی نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزارت خارجہ اس تمام عمل میں بھرپور طور پر متحرک رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج دنیا کی مارکیٹوں میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے جو سفارتی پیش رفت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آج کا دن کی طرح مارکہ حق پاکستانی قوم کے لیے فخر کا دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹے اور آنے والے دن انتہائی اہم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی میں کامیابی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا، تاریخ عالم میں جب بھی اس جنگ کا ذکر ہوگا ہر جگہ پاکستانی لکھا جائے گا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار تسلیم کرنا بہت بڑا احساس ہے، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں سے دنیا بہت بڑی تباہی سے بچ گئی ہے، دنیا کی قدیمی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے آسٹریلیا میں مقدمے کے معاملے پر کرکٹ نیو ساؤتھ ویلز کا بیان جاری کر دیا۔ ڈیوڈ وارنر پر آسٹریلیا میں شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ کے الزامات ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے سڈنی تھنڈر کے کپتان پر چارجز عائد کر دیے۔
क्रिकेट न्यूज साउथ वेल्स के वाक़े से आगाही का ऐलान कर दिया। CEO ली जैमोर ने महफूज ड्राइविंग की तलकीन दोहराई, कहा कि हम सब साथ मिलकर डेविड वार्नर और तमाम खिलाड़ियों को महफूज ड्राइविंग के हवाले से मजीद आगाह करेंगे। और पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी अदाकारा रेशम और दीदार की लफ्ज़ी जंग में शामिल। दीदार ने अदाकारा रेशम पर मनफी रवैया और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया। रेशम ने भी जवाब में दीदार को बिला नाम तनकीद का निशाना बनाया। अस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए बात की अखलाक से गिरी हुई करार दी। रेशम की खैराती कामों और सैलाब मुतासरीन के लिए खिदमात पर तनकीद पर तशवीश। वज़ीर इत्तलात ने कहा, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं लेकिन ख़वातीन के किरदार पर तनकीद मुनासिब नहीं है।